استعارہ کے لفظی معنی ہیں ادھار لینا یعنی عارضی طور پر مانگ لینا۔ استعارہ کی تعریف ہے جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے، یعنی تشبیہ موجود نہ ہو، تشبیہ کا صرف تعلق پایا جائے تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ میں کسی چیز کو ہو بہو دوسری چیز کا نام دے دیا جاتا ہے، ہو بہو دوسری چیز جیسا قرار دے دیا جاتا ہے اور اس کے لیے اس چیز کا نام عارضی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ ماں نے کہا میرا چاند آ گیا۔ ماں نے یہ نہیں کہا کہ میرا چاند جیسا بیٹا آ گیا، تشبیہ نہیں دی، بلکہ چاند کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میرا چاند آ گیا۔ فراز شیر ہے، شیر بہادر ہوتا ہے۔ اس جملے میں فراز کی بہادری ظاہر کرنے کے لیے فراز کو شیر کہا گیا ہے۔ شیر جیسا نہیں کہا گیا، تشبیہ نہیں دی، بلکہ شیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ فراز شیر ہے۔ اگلی مثال دیکھتے ہیں۔ اس کی پلکوں پر موتی چمک رہے ہیں۔ موتی یہاں پر آنسوؤں کو کہا گیا ہے۔ موتی قیمتی ہوتے ہیں تو اس جملے میں آنسوؤں کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اسے موتی کہا گیا ہے۔ موتی جیسا نہیں کہا گیا یعنی تشبیہ نہیں دی گئی، بلکہ موتی کا لفظ استعمال کر لیا گیا ہے۔ ان جملوں میں چاند، شیر اور موتی یہ ایسے الفاظ ہیں جو ادھار لیے گئے ہیں، مختصر وقت کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ کیونکہ بچہ کتنا ہی خوبصورت ہو وہ چاند نہیں ہوتا، شخص کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو وہ شیر نہیں ہوتا، پلکوں پر چمکتے آنسو موتی نہیں ہوتے۔ یہ تمام الفاظ عارضی طور پر ادھار لیے گئے ہیں۔ تو استعارہ میں کسی چیز کو ہو بہو ویسا ہی قرار دیا جاتا ہے، عارضی طور پر وہ الفاظ لے لیے جاتے ہیں۔ مندرجہ ذیل مثالوں میں سے استعارہ کی نشاندہی کریں۔ عرب کا چاند طلوع ہوا تو کفر کے اندھیرے چھٹ گئے۔ اس مثال میں عرب کا چاند استعارہ ہے۔ نمبر 2، پاکستانی شیروں نے دشمن گیدڑوں کو بھگا دیا۔ اس جملے میں پاکستانی شیر اور دشمن گیدڑ استعارہ ہیں۔ نمبر 3، میں بلبل نالاں ہوں ایک اجڑے گلستاں کا۔ اس جملے میں بلبل نالاں اور اجڑے گلستاں استعارہ ہیں۔